السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ صفات لازمہ کی اقسام جو ہم نے پڑھی تھی، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، اور صفات لازمہ متضادہ کی ہم آگے ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے، تو ہم نے پڑھ لی تھی توسط تک، اور آگے چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کی 11 اقسام ہیں، ان میں سے اب ایک اور قسم کو ہم پڑھیں گے، استعلاء۔ استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ جن حروف میں یہ پائی جاتی ہے ان کو مستعالیہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جو روٹ ہوتی ہے، جڑ، اس کو تالو کی طرف بلند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، بلندی کے ساتھ۔ یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے جن کو خص ذوق قیض کہتے ہیں، یعنی کہ یہ الگ الگ ورڈ ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، ظا اور قاف اور جو ہے خ، لیکن ان کو اگر جوڑیں گے، ان کا مجموعہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ خص ذوق قیض۔ اس کے بعد آتی ہے باری استفال۔ استفال کا مطلب ہوتا ہے نیچے رہنا۔ ان الفاظ کو ادا کرتے وقت جن میں استفال ہوتا ہے، زبان جو ہے اوپر کی طرف نہیں اٹھتی، بالکل سیدھی رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ کے علاوہ جو ہیں باقی 22 حروف جو ہیں وہ ان پر استفال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ باریک پڑے جاتے ہیں۔ ان 7 حروف کے علاوہ باقی سارے باریک پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اتباق۔ یہ جو پر حروف ہیں، ان میں سے کچھ ورڈ بہت زیادہ پر جو ہیں وہ زیادہ موٹے پڑ جاتے ہیں، ان کو اتباق کہتے ہیں۔ تو اتباق کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان تالو کو ڈھانپ لیتا ہے۔ نہ صرف زبان کی جڑ اٹھائی جاتی ہے، روٹ، بلکہ زبان کے درمیان تک نا پورے تالو کو ڈھانپ لیتی ہے زبان، تو خوب پر پڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت ہی زیادہ پر پڑے جاتے ہیں۔ یہ مدرجہ ذیل حروف ہیں، یعنی کہ جو خص ذوق تنقیز میں سے 4 حروف یہ تھے، 4 ورڈ، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ انتہائی پر پڑ جاتے ہیں۔ فرض کریں ہم اس کو حمزہ کے ساتھ اگر ٹرائی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ آس، آب، آتو، آؤ، اتنا ہیوی سے پڑھیں گے، تو اس میں نصف تک زبان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ آج ہم نے جو پڑھا استعلاء، استفال اور اتباق، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی بقیہ کل۔